الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی پھر صدیقین میں شمار ہوں گے۔ ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ والشہداء عند ربہم، اور اللہ کے حضور شہید بھی شمار ہوں گے۔ شہید یعنی اللہ کے دین پر گواہی دینے والے، شہادت علی الناس، لوگوں تک بات پہنچانے والے۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ہے اجر، و نورہم، اور ان کے لیے پھر وہ نور بھی ہوگا۔ والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، پھر ایسے لوگ ہوں گے دوست کی۔ اور کفر سے مراد یہ پنجابی والا کفر نہیں ہے، عربی والا۔ ناشکری کریں، یعنی ایمان لانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے، صرف اللہ رسول کو ہی مانتے رہیں گے، تو ان کے لیے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں سر، یہ جن کی زبان میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور نبی بھی موجود ہیں، سر ان صحابہ نے پھر رومن اور پرشین امپائر الٹنی تھی، ان کا ایمان کس لیول کے اوپر تھا؟ اسی لیے خالد بن ولید جب یعنی عراق کو فتح کرنے کے لیے نکلے، ہیرا شہر کے پاس یعنی پہنچے، تو جب ہیرا کے وہ سفید محل کو دیکھا نا، تو کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا یہ آپ کس چیز کا؟ کہتا مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے نئی نئی دعوت شروع کی تھی نا، اور آپ مکے میں اکیلے تھے، آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا، تو میں ایک دفعہ حضور کے پاس سے گزرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب رومن اور پرشین امپائر کو میرے قدموں میں ڈال دیتا، اور اللہ کی قسم میں یہاں پہ کھڑا ہوا وہ سفید ہیرا کا محل بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے امتی وہاں تک پہنچیں گے۔ أخيرا اللهم أنجز وعدك ووعد رسولك. فوالله لقد سمعته يبشر بها أول ما جاهر بدين الله، وهو مستند بظهره إلى الكعبة يد الناس، وهم بين مصدق ومكذب ومستهزئ، ولم يخطر لي على بال عندئذ أنني سأكون أول من يشهده، وأن الله يرميها. اللهم منك العفو على ما فات مني، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا عَمَلْتَ. اور وہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے، اور وہی وہاں پہ پہنچے، اور جب لکھا کرتے تھے نا خط یہ مخالفین کو، تو کہتے تھے میں وہ فوج لے کے آیا ہوں کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو معمول کرتے ہیں، تو لڑو پھر۔ جو مرنے کے لیے آیا ہوا ہے، 302 ہے چلتی پھرتی، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے کس چیز سے ڈرا سکتے ہیں؟ جو کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملنی ہے، میں نے کرنی آج ہی مرنا ہے، سر اس کے سامنے رومن اور پرشین امپائر کا اسلحہ، ان کی ریزروڈ آرمیز کیسے، آپ دیکھیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے تو انہی سے اسلحہ چھین کے، انہی سے منجنیقیں چھین کے انہی کو الٹ کے رکھ دیا۔ بنو تمیم نے جنگ قادسیہ کے اندر یعنی ہاتھی جب لے کے آگے، تو عرب کے گھوڑوں نے تو ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، تو یہ مسلمانوں کے گھوڑے جو ہے بھاگ گئے۔ بنو تمیم پیدل ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے انہوں نے ہاتھیوں کو گرایا۔ ساڑھے 8,000 مسلمان شہید ہوئے جنگ قادسیہ۔ من أين مقدمك؟ من القادسية. نشدتك الله، حدثني. هزم الله المشركين. 4 أيام دونها خبر اليرموك.
وقد لقينا من الفيلة عنة عظيما حتى أعاننا الله عليها. وقائدهم رستم قتل، وقتل جل قادتهم، فأمر سعد بملاحقة من فر منهم، فلحق بهم القعقاع في كتيبته وقتل الفيرزان من أعاظم قادتهم إلا الهرمزان فقد نجا. وكم قتل من المسلمين؟ 8500. أتعلم أين أجد أمير المؤمنين؟ سر وہ 8000 مسلمان تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، آج ان کے نام بھی کسی کو نہیں پتا. اکثر ان میں سے تابعین ہی تھے، صحابہ بھی تھے کچھ. تو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں سر، جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے. اور ان قربانیوں کے لیے جو بجلی بھری تھی نا، وہ اس کتاب میں بھری تھی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. یعنی جو کتاب کو پکڑیں گے وہ عروج پہ جائیں گے، وہ صحابہ، اور ہم چھوڑ کے خوار ہو گئے. ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم کی حدیث کی ہی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے.